إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد وصلاة الله معزز ومنتشر عظيم السامعين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد وجہ و عنایت سے ماہ متبرک رمضان المبارک کی پرنور پرکیف ساعتوں میں جمعہ المبارک کے بابرکت لمحات میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا فرمائیں خالق کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں. حضرات گرامی قدر، آج 20 رمضان المبارک ہے اور کل 21 رمضان المبارک ہے، جو کہ یوم شہادت ہے. تاجدار حلقہ، مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ و اسد الرسول، زوج حضور، امیر المومنین، امام المسلمین، حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اس مناسبت سے آپ کی ذات پاک کے متعلق چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سامعین و حاضرین، بنیادی طور پر ہمارے لیے جو تعلق سب سے اہم ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق ہے. اصل تعلق وہی ہے. انسان سب سے تعلقات بنائے اور اس کا اللہ سے تعلق نہ ہو تو وہ تعلقات کی دنیا میں محروم قسمت ہے. اور اگر حالات ایسے ہوں، معاملات ایسے ہوں کہ سب تعلق ٹوٹ جائیں لیکن اللہ سے تعلق بحال رہے تو اس انسان جیسا خوش بخت انسان کوئی نہیں. اصل تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. پھر چونکہ اس نے
ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، سو رب کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی محبت پانے کے لیے ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں سے اپنا تعلق اچھا رکھیں۔ اچھا تعلق سے مراد وہ تعلق ہے جو تعلق بنانے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، محبت کا تعلق، عقیدت کا تعلق، تعظیم کا تعلق، توقیر کا تعلق، تکریم کا تعلق، احترام کا تعلق۔ اس کے بعد وہ ہستیاں جو بارگاہ خدا میں اور بارگاہ انبیاء میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے، مرضی ہے، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ ربط اور ان کے ساتھ رشتہ بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ سو حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہمارا تعلق وہ اس بنا پر ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہستی ہیں اور حضور نبی پاک کی بارگاہ میں بھی محبوب ہستی ہے، اور کل انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مقام محبوبیت پر پائے۔ تو ایسی شخصیت سے محبت وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی شخص کے دل میں ان کا بغض آ جائے، کسی شخص کے دل میں ان کی دشمنی آ جائے، تو وہ دشمنی صرف ان کی ذات سے نہیں ہے، وہ بغض اور وہ دشمنی رسول اللہ سے ہے، اور رسول اللہ سے بغض اور دشمنی وہ دراصل اللہ جل جلالہ سے بغض اور دشمنی ہے۔ حدیث شریف پیش کر رہا ہوں میں اس تمہید کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی موجودگی میں کسی شخص نے حضور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق نازیبا لفظ کہا۔ آپ اس کو گالی سے تعبیر کریں، آپ اس کو گستاخی سے تعبیر کریں، آپ اس کو بے ادبی سے تعبیر کریں، کوئی ایسا لفظ جو مولا علی کی شان کے مطابق نہ تھا، ایک بندے نے بولا، کس کے سامنے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے، جو رئیس المفسرین ہے، جو ترجمان القرآن ہے۔ اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب اس کی زبان سے یہ لفظ سنا تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا، ان لفظوں میں مخاطب کیا، فقال یا عدو اللہ۔ برا کس کو کہا؟ علی کو۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا یا عدو علی، اے علی کے دشمن۔ عبداللہ ابن عباس نے علی پاک کو برا کہنے والے کو مخاطب کن لفظوں میں کیا؟ یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن۔ برا کہا مولا علی کو، پر ابن عباس نے فتویٰ کیا دیا؟ فرمایا تو نے صرف علی کو ناراض نہیں کیا، تو نے صرف علی کی بے ادبی نہیں کی، تو نے صرف علی کی گستاخی نہیں کی، یا عدو اللہ، تو اللہ کا دشمن ہے۔ اے اللہ کے دشمن، آتیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ کہا اے اللہ کے دشمن، تو نے رسول اللہ کو اذیت دی، تو نے سرکار کو تکلیف پہنچائی ہے، تو نے حضور کا دل دکھایا ہے۔ یہ لفظ کہنے کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو ایذا دیں یا رسول اللہ کو ایذا دیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، ان پر آخرت میں بھی اللہ کی لعنت، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بتائیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مولا علی کی گستاخی کی ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی فتویٰ دوں، اس دور کے کسی عالم کی بات نہیں ہے، کسی محدث مفسر کی بات نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن عباس جو رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس جن سے صحابہ قرآن کی تفسیر کے مسائل پوچھتے ہیں، انہوں نے فتویٰ یہ صادر کیا، کہا علی کا گستاخ اللہ کا دشمن بھی ہے، وہ موذی رسول بھی ہے، اور اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ کو ایذا دے، جو اس کے رسول کو ایذا دے، وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، وہ آخرت میں بھی ملعون ہے، اور اللہ نے اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ برادران اسلام، میں آپ ہر مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ جتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ الہی ہمیں جنت تک پہنچا دے، یہ ہر مومن کی خواہش ہے۔ ہم سب جنت کے شوق رکھنے والے ہیں، ہم سب جنت کا اشتیاق رکھنے والے ہیں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ ہم دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہم عذاب جہنم نہیں برداشت کر سکتے، ہمیں اس سے بچانا اور جنت تک پہنچانا۔ ہم سب جنت کے شوقین ہیں۔ جنت کس کی شوقین ہے؟ ہم جنت کے شوقین ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ جنت کس کی شوقین ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کا شوق جنت کو ہے کہ وہ میرے اندر آئے، وہ مجھ میں تشریف فرما ہو، جنت اس کی منتظر ہو، جنت اس کی مشتاق ہو۔ میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس آئے اور آ کر یہ لفظ کہے، ایک حدیث یہ ہے، فرمایا اے فاطمہ تو اور یہ شخص جو سویا ہوا ہے، مولا علی سوئے ہوئے تھے، اور فرمایا تمہارے دونوں بیٹے یعنی حسن اور حسین، ہم پانچوں افراد جنت میں ایک درجہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشتاقت الجنت الی ثلاثۃ، فرمایا تین بندے وہ ہیں جن کا جنت کو شوق ہے، جن کا اشتیاق جنت کو ہے، جنت منتظر ہے ان کی، جنت ان کا انتظار کرتی ہے۔ فرمایا علی، ان میں پہلی ذات حضرت علی پاک ہے۔ تو ہم مولا علی سے پیار کرنے کے پابند اس لیے ہیں، ہم جنت کے شائق ہیں، جنت علی المرتضیٰ کی شائق ہے۔ فرمایا ایک علی ہے، دوسرے عمار، حضرت عمار بن یاسر، یہ حضور کے بڑے ہی محبوب صحابی ہیں اور بڑی ہی قربانیاں دینے والے ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ عمار جانثار علی ابن ابی طالب، مولا علی پہ جان قربان کی، حضرت علی کی محبت میں شہید ہوئے، حضرت علی کی معاونت میں شہید ہوئے، مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ فرمایا تیسرے وسلمان، اور تیسری شخصیت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تین میرے وہ غلام ہیں جن کی جنت کو خواہش اور جنت کو جن کا شوق ہے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ توبہ
سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کر مکہ شریف کی طرف جا چکے تھے۔ جب سورہ برات کی آیات اتری ہے تو سرکار دو عالم نے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو بلایا اور بلا کر فرمایا علی آپ جائیں اور یہ سورہ برات سورہ توبہ کی آیات میری طرف سے مکہ والوں کو پہنچا دیں۔ اب یاد رکھیں بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو اپنے بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہنا چاہیے، بزرگوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہنا چاہیے، مؤدب ہو کے رہنا چاہیے۔ اب جب مولا کائنات کو حضور نے فرمایا جاؤ سورہ توبہ کی آیات لے کر جاؤ، تو آپ نے عرض کیا یا نبی اللہ انی لست بالنسب ولا بالخطیب، حضور نہ تو میں کوئی بہت زیادہ خطابت جانتا ہوں اور نہ ہی میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے تکلم اور بیان کر سکتا ہوں، پھر آپ مجھے بھیج رہے ہیں سورہ توبہ کی آیات دے کر۔ آقا کریم نے فرمایا ما كنت ان اذهب بها انا او تذهب بها انت۔ کیا جملے ہیں، حضور نے فرمایا علی دو ہی باتیں ہیں، تیسری نہیں ہے، یا یہ آیات لے کر تو جا سکتا ہے یا یہ آیات لے کر مجھے جانا ہے۔ دیکھیے یہ انتخاب ہے، فرمایا یہ آیات سورہ برات کی آیات یا تو لے کر جا سکتا ہے یا پھر مجھے جانا پڑے گا، اور میں جانا نہیں چاہتا، دوسرا آپشن نہیں ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی فانطلق، تو جا، تجھے یہ خوف ہے کہ تو بہت زیادہ خطابت نہیں جانتا یا تیرا تکلم بہت اعلیٰ نہیں ہے، جا فإن اللہ یثبت لسانک وَيَهْدِي قَلْبَكَ، اے علی اللہ تیری زبان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ تیرے دل کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یاد رکھیں زبان سنبھالنا آسان ہے، دل سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ زبان پہ بندہ کرتا ہے نا کہ یار یہ بات میرے منہ پہ نہ ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن دل میں خیال آ جاتا ہے، بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ میرا دل ہے، یہ آپ کا دل ہے، یہ کسی عام انسان کا دل ہے جو کنٹرول میں نہیں رہتا، کچھ بھی سوچ لیتا ہے۔ پر علی کا دل وہ ہے جس کے پیچھے مصطفیٰ کی دعا ہے، فرمایا علی تیری زبان بھی اللہ کی حفاظت میں ہے اور تیرا دل بھی رب کی حفاظت میں ہے۔ فرمایا ثم وضع یدہ علی فمہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ مولائے کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پہ رکھا۔ اب حضور کے دستے مبارک کی وہ برکت اور حضور کے دستے مبارک کی وہ عنایت تھی کہ کوئی میدان، کوئی مقام، کوئی مرحلہ، کوئی جگہ ایسی نہیں آئی کہ مولا علی کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا گیا ہو اور سیدنا علی شیر خدا کی بارگاہ سے اس کا جواب موصول نہ ہو۔ حضرات یہ حدیث بڑی دلچسپ ہے، سن لیجئے، اور یہ عطا خداوندی ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جس پہ اللہ کا جتنا فضل یہ اس کا فضل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مرے ایک دن میں بیمار ہو گیا، فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل محلی وانا مرتجع فاتقى الى جنبه، فرمایا کرم کیا، مہربانی فرمائی، حضور میری عیادت کو تشریف لائے، میرا پتہ لینے آئے۔ فرمایا سرکار جب میرے گھر میں داخل ہوئے تو میں لیٹا ہوا تھا، بیماری تھی، طبیعت خراب تھی، مرض تھا، لیٹا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پہلو کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا ثم سجانی بثوبہ، پھر حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر سے میرا جسم ڈھانپ لیا۔ یہ عقیدہ بھی سمجھے، یہ عقیدہ بھی سمجھے۔ حضور تب بھی فرماتے
حضور دعا بھی فرماتے تو شفائی شفا ہے، لیکن سرکار نے اپنی مبارک چادر مولا علی کے بدن پر ڈالی، فرمایا فلما رآنی قد هدأت قام إلى المسجد۔ جب سرکار نے چادر ڈالی نا تو بیماری تھی پر سکون مل گیا، حضور کی چادر جو تھی، اور سرکار نے مجھے دیکھا کہ علی اب پرسکون ہو گیا ہے، تو سرکار اٹھے اور مسجد کی تشریف لے گئے، جا کر حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، فلما قضا صلاتہ، جب سرکار نماز پڑھ کے واپس آئے، فرفع ثوبہ، سرکار نے اپنی چادر اپنا کپڑا میرے بدن سے اٹھایا، وقال قم یا علی، اور فرمایا علی اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اب صاف ظاہر ہے جب حضور تشریف لائے تھے مولا علی میں کھڑے ہونے کی سکت ہوتی تو ضرور اٹھ کے کھڑے ہوتے، پر بیماری اتنی زیادہ تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کہ حضور چادر ڈال کے گئے، مسجد گئے، واپس تشریف لائے، چادر ہٹائی اور حکم دیا علی کھڑے ہو جاؤ، فَقُمْتُ وَقَدْ بَرَرْتُ كَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِي شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ۔ فرمایا حضور کے فرمانے کی دیر تھی، سرکار کی چادر کی برکت تھی، میں اس طرح اٹھ کے کھڑا ہوا جیسے مجھے بیماری آئی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَقَالَ، اب یہ لفظ سنیں اور دیکھیں کہ مقام علی کیا ہے، علی کون ہے، علی کی عظمت کیا ہے، کون سمجھ سکتا ہے شان و مقام علی المرتضیٰ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ما سألت ربی شیئا فی صلاتی الا آتانی۔ اے علی، میں ابھی تجھے چھوڑ کر گیا ہوں مسجد، نماز پڑھنے گیا ہوں، میں نے نماز میں اپنے رب سے جو مانگا میرے رب نے وہ سب کچھ مجھے عطا کیا، جو کچھ مانگا سب کچھ دیا ہے۔ وَمَا سَأَلْتُ لِنَفْسِي شَيْئًا إِلَّا قَدْ سَأَلْتُ لَكَ۔ اگلی بات یہ ہے اے علی، میں نے آج نماز میں جا کر اپنے رب سے جو کچھ اپنے لیے مانگا وہ سارا کچھ تیرے لیے مانگا۔ نبوت نہیں، رسالت نہیں، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا حضور پر، سلسلہ رسالت ختم ہو گیا حضور پر۔ فرمایا اے علی، آج میں نماز میں گیا، رب سے جو مانگا وہ سارا مجھے مل گیا، پر میں نے رب سے جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے علی وہ سارا کچھ تیرے لیے ملا۔ پھر علی کے بچے حضور کے بچے اور سیدہ کائنات نے عرض کیا حضور وجہ کیا ہے؟ علی فقیر آدمی ہے، مال کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، آپ نے میری شادی ان کے ساتھ کر دی۔ حکمت، یہ اعتراض نہیں ہے، حکمت جس طرح کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس بندے میں دیکھا کیا ہے، وہ چیز تو بتائیں جس وجہ سے آپ کو یہ اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے۔ اب حضور نے جو جواب دیا ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، کہتے سرکار دو عالم نے جواب دیا فاطمہ تو خوش نہیں ہوتی کہ اللہ کی نظر انتخاب دو بندوں پہ پڑی ہے۔ کتنے کتنے کتنے؟ ایک کو رب نے تیرا باپ بنا دیا، دوسرے کو رب نے تیرا شوہر بنا دیا۔ جسے رب نے تیرا باپ بنایا وہ مصطفیٰ ہے، اور جسے رب نے تیرا شوہر بنایا وہ مرتضیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا معنی بھی انتخاب خدا ہے، مرتضیٰ کا معنی بھی انتخاب خدا ہے۔ یہ خاص انتخاب ربانی ہے، جس انتخاب ربانی کا فیض ذات مصطفیٰ پہ ہے، اور ذات مصطفیٰ کے وسیلہ سے وہ فیض ذات مرتضیٰ پہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان ہستیوں سے محبت یہ علامت ایمان ہے۔ سب صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ مولا علی کی محبت یہ علامت ایمان ہے، اور مولا علی کا بغض یہ علامت نفاق ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو، ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنی اولادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کی ہر نسبت کے ساتھ
محبت اور الفت کا درس اور سبق پڑھانا چاہیے. دعا ہے کہ مولا کائنات توفیق عمل میں رحمت